17 فروری سے مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ اور افسران اعلیٰ کی آمد کے ساتھ سربراہ کانفرنس کے انتظامات کی گہما گہری بڑھ جاتی ہے۔ 1969 میں رباط میں ہونے والی پہلی اسلامی سربراہ کانفرنس سے اب تک اسلامی دنیا نے بڑے اونچ نیچ دیکھے ہیں۔ رباط میں اسلامی دنیا کے رہنما ناسازگار حالات کے رد عمل کے طور پر جمع ہوئے تھے، لیکن اب دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس میں وہ حالات کا رخ موڑنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ وہ اس عزم کے ساتھ جمع ہو رہے ہیں کہ متحد اور متفق ہو کر ایسا طریقہ کار اختیار کریں کہ حق اور انصاف کا بول بالا ہو سکے، چھوٹی قومیں بڑی قوموں کے استحصالی نظام سے نجات پا سکے اور ظلم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت امن اور آشتی سے ہمکنار دے سکے۔ دنیا کے 80 کروڑ مسلمانوں کی آنکھیں ہی کانفرنس سے نہیں لگی ہوئی ہیں، ساری تیسری دنیا ان کے فیصلوں کی بے چینی سے منتظر ہے۔ دوسری اسلامی سربراہ کانفرنس کے ایجنڈے کی تیاری کے لیے 18 سے 20 فروری تک افسران اعلیٰ اور وزرائے خارجہ کے اجلاس ہوتے رہے۔ کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بیت المقدس کی آزادی، مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی، فلسطینی عوام کے حقوق کی بحالی اور مشرق وسطیٰ کے بحران کے مستقل اور پائیدار حل کے لیے عالم اسلام کے سارے وسائل اور قوتوں کو جمع کر کے متفقہ لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ تاریخ ایک نئے موڑ پر آ گئی ہے۔ مسلم ملکوں کو اب ایسے وسائل حاصل ہیں کہ متحد ہو کر مشترکہ اقدامات کے ذریعے استعماری طاقتوں کے استحصال اور اسرائیلی جارحیت کے چیلنج کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ حالات سے اثر پذیر ہونے کی بجائے حالات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ 21 فروری کو لاہور کے ہوائی اڈے پر مملکتوں اور حکومتوں کے سربراہوں اور قائدین وفود کے استقبال کے لیے صدر پاکستان جناب فضل الہی چودھری اور وزیر اعظم جناب بھٹو صوبائی سے موجود ہیں۔ 8 بجے صبح جبکہ جاڑوں کی دھند ابھی پورے طور پر نہیں چھٹی، ہوائی اڈے پہ اترنے والے سب سے پہلے طیارے سے چاد کے صدر جناب ننگارسا تمبالبے، گامبیا کے صدر جناب دادا جوارا اور نائجر کے صدر جناب بائرو ہمانی تشریف لائے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس نے ایشیا اور افریقہ کے تمام ترقی پذیر ممالک کو ہم آواز بنا دیا۔ نو بجے صبح متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابو ظہبی کے حکمران شیخ زید بن سلطان النہیان تشریف لائے۔ ہر سربراہ کے استقبال میں یکساں سرکاری آداب اور رسوم کے برتنے کا خاص لحاظ رکھا۔ اگلے معزز مہمان جنہوں نے 11 بجے دن کو پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا، عمان کے حکمران سلطان سید قابوس بن سعید۔ بارہ بجے دن کو ایک ہی طیارے سے آنے والے معزز مہمانوں میں لبنان کے وزیر اعظم جناب تقی الدین افضل، عوامی جمہوریہ یمن کے وزیر خارجہ جناب علی مسیح محمد، سینیگال کے وزیر خارجہ جناب اسانی شیخ اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل جناب نہید ریاض شامل ہیں۔
مملکت بحرین کے امیر شیخ عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ 12:30 بجے تشریف لائے۔ ایک 1:15 پر مملکت قطر کے امیر شیخ خلیفہ بن حماد الثانی کی تشریف آوری ہوئی۔ چھوٹے سے چھوٹے عرب ملک نے بھی اب ساری دنیا کو اپنی اہمیت محسوس کرا دی ہے۔ شام کے صدر جناب حافظ الاسد 2 بجے دن کو آنے والے طیارے سے پاکستان پہنچے۔ جناب حافظ الاسد ان رہنماؤں میں سے ہیں جنہوں نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے فریب کو ختم کر کے ساری دنیا سے اپنا لوہا منوا لیا ہے۔ ایران کے صدر جناب جعفر محمد منیری 2:45 بجے تشریف لائے۔ ہر سربراہ مملکت کی آمد اس بیداری کی نشاندہی کرتی ہے جس نے مسلمانان عالم سے نئی زندگی بخش دی ہے۔ ساڑھے 3 بجے آنے والے طیارے سے الجیریا کے صدر جناب ہواری بونجین، گنی کے وزیر اعظم ڈاکٹر لنسانہ دیوگجی اور گنی بساؤ کے وزیر اعظم جناب فرانسسکو مینڈرس پاکستان پہنچے۔ دوپہر کو 4:15 بجے سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل بن عبدالعزیز نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا۔ خادم کعبہ اور پاسبان حرم ہونے کی حیثیت سے ساری دنیا اسلام ان کا احترام کرتی ہے۔ پانچ بجے شام کو کویت کے امیر شیخ صباح سالم اقتبا اور ان کے ساتھ تنظیم آزادی فلسطین کے صدر جناب یاسر عرفات تشریف لائے۔ جناب یاسر عرفات بے وطن ہونے کے باوجود اپنی ذات میں ایک تحریک فلسطین کے بے گھر باشندوں پر مظالم کی زندہ تصویر ہے۔ عرب جمہوریہ یمن کے صدر القاضی عبد الرحمن الاریانی 5:30 بجے شام کو تشریف لائے۔ مصر کے صدر جناب انوار السادات اور لیبیا کے صدر جناب معمر قذافی ایک ہی طیارے سے شام کو 6 بجے پاکستان پہنچے۔ پاکستان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ اتنے عظیم رہنما ایک ہی مرکز پر جمع ہو گئے۔ ترکی کے وزیر خارجہ پروفیسر توران گنی شام کو 7 بجے تشریف لائے۔ مسلم ممالک کے اتحاد نے استعماری طاقتوں کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ دنیا اسلام کے خلاف ان کی سازشیں اب کامیاب نہیں ہو سکتی۔ 8 بجے رات کو ملیشیا کے وزیر اعظم سن عبد الرزاق بن باطق حسین پاکستان پہنچے۔ ملیشیا نے اسلامی میدان کی تحریک میں زبردست دلچسپی لی ہے۔ اسلامی کانفرنس کے پہلے سیکرٹری جنرل ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تنکو عبد الرحمان تھے۔
صومالیہ کے صدر جناب محمد سیاد باری 21 فروری کو آنے والے آخری معزز مہمان ہیں جو 9:30 بجے رات تشریف لائے۔ عالم اسلام کے اس اجتماع سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام نسل، زبان اور جغرافیائی حدود کی پرواہ نہیں کرتا۔ جمعہ 22 فروری صبح 9:30 بجے موریتانیہ کے صدر جناب مختار الدادہ پاکستان پہنچے۔ دن کو 11 بجے یوگینڈا کے صدر جناب ایڈی امین دادا تشریف لائے۔ سربراہان مملکت کے استقبال میں سرکاری آداب اور رسوم کی شان و شوکت برقرار رہی۔ مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلے ہوئے اسلامی ملکوں کے سربراہ اور دوسرے رہنما مغل شہنشاہ اورنگزیب کی تعمیر کردہ بادشاہی مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے لاہور کی سڑکوں سے گزرے۔ پاکستان کے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور عالم اسلام کے لیے جو محبت اور عقیدت ہے اس کا مظاہرہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن آج کا سارا روح پرور اور بلبلہ انگیز سما شاید ہی پہلے کبھی دیکھنے میں آیا ہو۔ جوانوں، بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کا ایک سیلاب ہے کہ امڈ آیا ہے۔ جدھر دیکھیے سر ہی سر نہیں۔ لاہور کے ہر شہری کے دل میں مسلم ممالک کے ان رہنماؤں کی ایک جھلک دیکھنے کی تمنا ہے جو ملت اسلامیہ کی شیرازہ بندی اور اسلام کی سربلندی کے لیے لاہور آئے ہوئے۔ اسلام کے جاہ جلال کا ایسا ایمان افروز نظارہ کبھی دیکھنے میں آیا ہوگا۔ دنیا کے 80 کروڑ فرزندان توحید کے مقبول رہنماؤں اور نمائندوں کا ایسا عظیم الشان اجتماع شاید ہی دنیا کی کسی اور مسجد میں منعقد ہوا ہو۔ بادشاہوں، حکمرانوں، وزرائے اعظم، دیگر رہنماؤں اور لاکھوں عام مسلمانوں کا امارت، غربت، نسل، رنگ، زبان، قومیت کے امتیازات کے بغیر شانہ بشانہ نماز کے لیے جمع ہونا اس حقیقت کا مظہر ہے جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا، تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے اور اسلام تیرا دیش ہے کہ مستفدی ہے۔ نماز کے بعد اسلام کی سربلندی، بیت المقدس کی آزادی اور مقبوضہ عرب علاقوں کی بازیابی اور فلسطینیوں کے حقوق کی بحالی کی دعا مانگی گئی۔